بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 14 ستارہ کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آپ کے عظیم و شان حملے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا جو آپ کے سامنے آتا شرکت مرگ سے سیراب ہوتا تھا، اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ دائیں اور بائیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تو آپ نے دائیں جانب حملہ کر کے سب کو بھگا دیا، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے ہوئے آئے تو سب کو مار کر ڈال دیا۔ خدا کی قسم حسین سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل ثابت قدم بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمے اٹھائے ہوئے ہو، بیٹوں عزیزوں اور دوست احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہو، اور پھر حسین کسی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ باخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے غلے شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ جناب زینب خیمے سے نکل آئیں اور فرمایا کاش آسمان زمین پر گر پڑتا ہے، عمر سعد وہ دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر سعد رو پڑا، آنسو داڑھی پر بہنے لگے اور اس نے منہ پھیر لیا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خز کا جوبہ پہنے ہوئے تھے، سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور بسمہ کا خضاب لگائے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام نے گھوڑے سے گر کر بھی اس طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار جنگ کرتے ہیں۔ تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حملوں کو روکتے تھے اور سواروں کے پیروں پر حملہ فرماتے تھے اور کہتے تھے اے ظالموں، میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے، قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنا گناہ گار نہ ہوگے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے، اور سنو وہ دن دور نہیں، میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسٹر جیمز کارکن امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کوئی شخص ایسے گزر گئے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اول درجہ میں حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ میدان کربلا میں گرم ریت پر اور کرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو، اس کے سامنے رستم کا نام ہی وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھے، کس کی زبان میں طاقت ہے ان 72 بزرگواروں کی ثابت قدمی اور طور و شجاعت اور ہزاروں خونخوار سواروں کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں ایسی مدعا کرے جیسی ہونی چاہیے۔ کس کے بس کی بات ہے جو ان پر واقع ہونے والے حالات کا تصور کر سکے۔ لشکر میں گر جانے کے بعد